السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ اللہ رب العزت آپ دیکھنے سننے والوں کی تمام پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے اور اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی عافیتیں عطا فرمائے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے وضو کا طریقہ اور وضو کے فرائض، سنتیں اور مستحبات کے بارے میں جانا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان مسائل کو سمجھ کر اپنے وضو میں رہ جانے والی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر لیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو جانیں گے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو چلیے آپ کو بہشتی زیور کے وضو ٹوٹ جانے والی چیزوں کے مسائل کی طرف لے چلتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو، ان مسائل کو اچھی طرح سمجھیں گے اور جانیں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ کے دین کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، پخانہ، پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر آگے کی راہ سے ہوا نکلے، جیسا کہ کبھی بیماری سے ایسا ہو جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر آگے یا پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے کینچوا وغیرہ یا کوئی کنکری وغیرہ نکلے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی کے کوئی زخم ہو، اس میں سے کیڑا نکلا یا کان سے نکلا یا زخم میں سے کچھ گوشت کٹ کر گر پڑا اور خون نہیں نکلا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ یعنی کان میں سے یا کوئی زخم یا گوشت کٹ کر گر گیا تو اور خون نہیں نکلا، صرف کیڑا نکلا ہے یا گوشت کٹ گیا۔ گوشت کٹنے سے مراد کوئی چھوٹا زخم میں سے کوئی چھوٹا سا گوشت کا پیس نکل کر گر پڑا اور خون نہیں نکلا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی نے پھسد لی یا نکسیر پھوٹی یا چوٹ لگ گئی اور خون نکل آیا، یا پھوڑے پھنسی سے یا بدن بھر میں کہیں سے خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا، یعنی پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر زخم کے منہ پر ہی رہے، یعنی زخم ہوا لیکن اس سے خون نہیں نکلا بلکہ زخم کے اوپر یعنی زخم کے منہ پر ہی خون رہا، آگے نہیں بہا، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کسی کے سوئی چبھ گئی اور خون نکل آیا، یا خون نکلا لیکن بہا نہیں، یعنی وہ آگے نہیں چلا، تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو ذرا بھی بہہ پڑا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی نے ناک سنکی اور اس میں جمے ہوئے خون کی لوتھڑے یا پھٹکیاں نکلی تو وضو نہیں گیا۔ وضو جب ٹوٹتا ہے کہ پتلا خون نکلے اور بہہ پڑے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ناک سنکا، اس میں جمے ہوئے خون کے کچھ ذرات یا کچھ لوتھڑے سے نکل آئے تو پھر اس وقت وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو جب ٹوٹتا ہے کہ پتلا خون نکلے اور بہہ پڑے۔ اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی، پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون بس اتنا ہی ہے کہ انگلی میں تو ذرا سا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ ٹوٹ گیا یعنی پھوٹ گیا، یا خود اس نے توڑ دیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں تو پھیل گیا لیکن آنکھ کے باہر نہیں نکلا، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ آنکھ میں ہی ہے، آنکھ سے باہر نہیں نکلا، نہیں بہا، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے کان کے اندر دانہ ہو اور ٹوٹ جائے تو جب خون پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں پانی پہنچانا غسل کرتے وقت فرض نہیں ہے، تب تک وضو نہیں جاتا، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہاں تک ہے زخم جہاں تک غسل میں پانی پہنچانا ضروری ہے، فرض ہے، تو اگر پیچھے ہے تو پھر زخم پیچھے ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر خون یا پیپ بہہ کر
فرض جگہ سے آگے آ گئی، جہاں تک پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے وہاں سے آگے آ گئی تو پھر اس وقت وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا، اتار ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگی، لیکن وہ خون یا پیپ یعنی پس اپنی جگہ پر ٹھہرا ہے، کسی طرف نکل کر بہا نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 7، کسی کے پھوڑے میں بہت بڑا گہرا گھاؤ ہو گیا، یعنی زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ اس میں سوراخ بن گیا، تو جب تک خون پیپ اس گھاؤ یعنی اس سوراخ کے اندر ہی رہے، باہر نہ نکلے، بدن پر نہ آئے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 8، اگر پھوڑے پھنسی کا خون آپ سے نہیں نکلا بلکہ اس نے دبا کے نکالا ہے، یعنی اپنے آپ نہیں نکلا بلکہ اس کو دبایا ہے، جیسے پھنسی یا پھوڑے سے بعض اوقات پیپ یا خون کو دبا کر نکالتے ہیں، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ وہ خون بہہ جائے۔ اگر جب نکالا تو بہہ گیا تو پھر وضو ٹوٹ گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پھوڑا پھنسی اس سے خود بخود خون نہیں نکلا یا پس نہیں نکلی، تو لیکن اس کو دبا کر نکالا ہے، جب دبائیں گے اور نکلے گا اور نکل کے وہ بہنے لگے گا، بہہ جائے گا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، کسی کے زخم سے ذرا ذرا خون نکلنے لگا، اس نے اس پر مٹی ڈال دی یا کپڑے سے پونچھ لیا یا کوئی پاؤڈر شاؤڈر ڈال دیا تو پھر ذرا سا نکلا، پھر اس نے پونچھ ڈالا، اسی طرح کئی دفعہ اسی طرح کیا کہ خون بہنے نہ پائے، تو دل میں سوچے کہ اگر ایسا معلوم ہوا اگر پونچھا نہ جاتا تو بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی زخم کے اوپر سے خون آتا رہا، اسے صاف کرتے رہے پاؤڈر سے یا اوپر مٹی ڈال کر یا پھر کسی کپڑے سے اسے صاف کرتے رہے، اور پھر یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی دل میں بات آ رہی ہے کہ اگر میں اسے صاف نہ کرتا تو یہ خون اتنا ہو جاتا کہ وہ بہہ پڑتا اور بہہ کر نکل پڑتا، تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ پونچھا نہ جاتا تب بھی نہ بہتا تو وضو نہ ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، کہ یعنی اگر ایسا ہو کہ خون نکلا اور وہ زخم کے اوپر رہا، اسے پونچھا نہ جاتا اور نہ پونچھنے سے وہ زخم کے اوپر ہی رہتا تو پھر بہتا نہ، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 10، کسی کے تھوک میں خون معلوم ہو، یعنی تھوکا اور اس میں اس کو خون کی آمیزش معلوم ہوئی، خون نظر آیا، تو اگر تھوک میں خون بہت کم ہے اور تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے، یعنی تھوک کا رنگ زیادہ ریڈ نہیں ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کو تھوک میں ہی شمار کیا جائے گا۔ اور اگر خون زیادہ یا برابر ہے، یعنی تھوک بھی اس کی سفیدی بھی تھوک بھی اتنا ہی ہے اور خون بھی اتنا ہی ہے، تو پھر وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 11، اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور اس چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا، دانت سے کسی چیز کو کاٹا اور اس پر خون کا دھبا معلوم ہوا، یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی، یعنی جب ٹوتھ پک سے منہ میں دانتوں میں خلال کرتے ہیں، کوئی چیز پھنس جائے اس کو نکالا جاتا تو خون کی سرخی دکھائی دے، لیکن تھوک میں بالکل خون کا رنگ نہیں آتا، نہیں معلوم ہو، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 12، کسی نے جونک لگوائی اور جونک میں اتنا خون بھر گیا کہ اگر بیچ سے کاٹ دو تو خون بہہ پڑے گا، یہ بھی ایک قسم کا علاج ہے، تو پھر اس وقت وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور جو اتنا نہ پیا لیکن بہت کم پیا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور مچھر یا مکھی یا کھٹمل نے خون پیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ پر جونک لگا کر یہ زخم کا بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ تو وہ جونکیں جو ہوتی ہیں وہ خون پیتی ہیں، اس وقت اگر ان کے پینے سے خون بہا بھی نکل کے بدن پر بہہ پڑا تو پھر اس وقت وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن مچھر مکھی یا کھٹمل وغیرہ کے خون پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 13، کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور پانی نکل کر باہر آ جاتا ہے،
تو یہ پانی جو کان سے بہتا ہے نجس ہے، یعنی گندا پانی ہے، اگرچہ کچھ پھوڑا پھنسی نہ بھی ہو تب بھی یہ پانی اگر نکلے گا تو یہ گندا یعنی نجس پانی شمار ہوگا، بس اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے، اسی طرح اگر ناک سے پانی نکلے اور درد بھی ہوتا ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر آنکھوں سے نکلے، آنکھیں دکھتی ہوں اور آنکھوں سے پانی نکل پڑے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسائل ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے، آپ ضرور نیکسٹ ویڈیو کو واچ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ وہ مسائل جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ کون کون سے ہیں۔ مزید انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔